آیہ کریمہ نمبر 30، 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ صدق اللہ العظیم۔ یوم، جس دن، نقول، ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، حل، کیا، امتلأتی، تو پر ہو گئی، وتقول، وہ جہنم آگے سے کہے گی، حل من مزید، اور زیادہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور ہم جنت کو قریب کر دیں گے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ ھذا، یہ، ما، وہ ہے، توعدون، جو تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جب کفار کو جہنم میں ڈالنا شروع فرمائیں گے، اور اللہ تعالی عز و جل جب کفار کو جہنم میں پھینک دیں گے تو جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی؟ کیوں؟ آپ پارہ نمبر 14 کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے بھر دوں گا۔ اب اللہ عز و جل اپنے وعدے کے مطابق جہنم سے پوچھیں گے، تو بھر گئی؟ وہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نطق عطا فرمائیں گے، گویائی عطا فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو اللہ نے نطق عطا کیا، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے باتیں کی، جس طرح کائنات کی اور بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جو معجزات و کرامات کے ابواب میں آتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جہنم کو نطق عطا فرمائے گا۔ جہنم آگے سے عرض کرے گی، اور بھیج، ابھی میں پر نہیں ہوئی، اور بھیج۔ اب تمام کفار تو ڈالے جا چکے ہیں، اب اور کیا بھیجا جائے گا؟ اور کچھ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل سبحانہ و تعالی اس میں اپنا قدم رکھیں گے، جہنم میں۔ اللہ کے قدم رکھنے سے جہنم کے کنارے سکڑ جائیں گے، اور وہ جو کشادہ تھی وہ تنگ ہو جائے گی، وہ عرض کرے گی، بس بس۔ وہ عرض کرے گی، بس بس۔ اب اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے جہنم میں، اس کا کیا معنی ہے؟ متقدمین جو مفسرین کرام ہیں، انہوں نے اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ تعویل کے قابل کلام نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان ہے، جس کی کوئی مثل ہی نہیں، کہ جب مثل سے سمجھایا جا سکے، اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں کہ جس مثل سے سمجھایا جا سکے۔ اللہ کی جو شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق قدم رکھے۔ اب قدم رکھنا کئی طرح کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے گھر آپ کے شیخ آئیں تو آپ کہیں گے یہ قدم میرے لیے بابرکت ہے۔ کسی کے ہاں علماء چلے جائیں تو وہ کہتا ہے یہ قدم میرے لیے بابرکت ہے۔ کبھی کبھی قدم اہانت کے لیے بھی ہوتا ہے، توہین کے لیے۔ جس طرح انسان کسی سے جھگڑ رہا ہو تو کہتا ہے میں نے تجھے اپنی نوک، جوتے کی نوک پر رکھا، یہ توہین کے لیے بھی ہوتا ہے۔
تو میرے جوتے کے نیچے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل سبحانہ و تعالیٰ جو جہنم میں اپنا قدم قدرت رکھیں گے نا، وہ اہانت کے لیے ہوگا، جہنم کی توہین کے لیے، کہ اتنی مخلوق میں نے تجھے دے دی، ابھی بھی تو نہیں بڑھ رہی، ابھی بھی تم اور مانگ رہی ہے، جبکہ میں نے اپنی اتنی مخلوق تجھ میں ڈال دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی اہانت کے لیے، توہین کے لیے اپنا قدم قدرت رکھیں گے تو اس کے کنارے سکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی بس بس۔ اور یہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم قدرت رکھیں گے۔ اب قدم کے متعلق میں نے کہہ دیا، متقدمین نے کوئی تعبیر نہیں کی ہے، متاخرین نے تعبیریں کی ہیں، لیکن متقدمین کہتے ہیں یہ تعبیریں قابل توجیہ نہیں ہیں، اس لیے کوئی تعبیر نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ قیامت کے دن جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دے گا، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی کیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے جنت قریب کر دے گا، کہ اگر تم نیک اعمال کرو جنت تمہارے بہت قریب ہے۔ اور اس کے لیے حدیث پاک کا ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور ایک قول عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما رہے تھے، دوران نماز قیام کے اندر میرے آقا نے اپنا اوپر والا دست انور یعنی دایاں دست انور آگے بڑھایا۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لینا، ہمارے بہت سارے دوست نماز پڑھتے ہوئے بایاں ہاتھ نیچے سے نکال کر کبھی خارج کرتے ہیں، کبھی منہ پر گھماتے ہیں۔ بایاں ہاتھ نکالنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دایاں ہاتھ بھی ایک رکن میں ایک مرتبہ 3 تسبیحات سے کم مقدار میں کھولنے کی اجازت ہے، اس سے زائد وقت اگر کھول کر رکھا تو نماز پھر بھی ضائع ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سے دوست وہ کبھی اپنا ٹوپی اتار کر پھر اسے پہن رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی موبائل نکال کر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی خارش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل کثیر ہیں اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھنا۔ اور بایاں ہاتھ تو بالکل کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر کھولا تو وہ نماز جاتی رہے گی۔ اب میرے آقا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر سرکار نے آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر سرکار نے آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو معمول تھا نا، وہ نماز میں سجدہ گاہ میں نہیں دیکھتے تھے، وہ محبوب خدا کو دیکھا کرتے تھے، یہ ان کی نماز محبت تھی۔ اقبال صحابہ کی نماز کو دیکھ کر کہتا ہے، تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب ہے، میرا قیام بھی حجاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز کے اندر آپ کی دید کا شوق نہ ہو تو پھر تو حجاب ہی حجاب ہے، پردہ ہی پردہ ہے۔ تو صحابہ حضور کی طرف دیکھتے تھے۔ اب جب نماز مکمل ہوئی، میرے آقا نے سلام پھیر دیا، دعا ہو گئی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کوئی نیا حکم آ گیا ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کھولنے کا کوئی حکم آ گیا جو آپ نے خلاف معمول آج 3 مرتبہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جنت میرے سامنے تھی، میرا جی چاہا کہ جنت کا ایک انگوروں کا خوشہ توڑوں اور تمہیں کھلاؤں اور تم جنت کا مزہ دیکھو، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے یہ نعمتیں آخرت میں دے گا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر ارادہ بدلا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر ارادہ بدلا، پھر آگے کیا، اور پھر میں نے کہا نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ یہ آخرت میں دے گا، اس لیے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اب جنت قریب ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 قدم پر۔ انہوں نے کہا جنت صرف 2 قدم پر ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا 1 پاؤں اپنی خواہشات پر رکھو،
اور اپنی ساری خواہشیں پاؤں کے نیچے مسل دو، دوسرا پاؤں اٹھاؤ گے تو جنت میں۔ تو جنت متقین کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی قریب کر دی ہے کہ اگر تم متقین بن جاؤ، نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اس کے رسول کی سنن پر عمل کرو، تو جنت تو تمہارے بہت قریب ہے، دور تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس نے سدرۃ المنتہا کے اوپر سے جنت کھینچ کر ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ تو اسی جنت ایمان والوں کے بہت قریب ہے، غیر بعید، وہ دور نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی معاشر میں اکٹھا کرے گا ساری مخلوق کو اور پھر اہل جنت کو جنت میں بھیجے گا، جنت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ حدیث سننا، ایک شخص ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے جہنم میں ڈالا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا وہ کلمہ گو مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب وہ جہنم سے نہ بار بار جھانکے گا بار کی طرف، یہ جہنم سے نکلنے والا آخری مسلمان ہوگا، یہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا دیکھ رہا ہے بار بار جہانک کر جہنم سے؟ عرض کرے گا مولا یہ تو اگر کنارے پر مجھے بٹھا دینا تو تیری بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ٹھیک ہے اس کو جہنم سے نکال کرنا، یہ کنارے پر بٹھا دو۔ اب کنارے پر جب بیٹھے گا نا تو پھر دیکھے گا درمیان میں فاصلہ، اب عرض کرے گا پھر اللہ کی طرف دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا سا آگے کر کے وہ گیٹ کے سامنے کر دینا تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے اسے جنت کے دروازے کے سامنے کر دو۔ اب جب جنت کے دروازے کے سامنے ہوگا نا تو اسے اندر اہل جنت کی رونقیں نظر آئیں گی، خوشبو جنت اس تک پہنچے گی۔ اب عرض کرے گا مولا مہربانی ایک اور نہیں کرتا؟ اللہ پوچھے گا کیا مہربانی؟ یہ دروازے سے اندر بھیج دینا۔ تو حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنی جنت دے گا، زمین و آسمان کو ملایا جائے نا تو جتنا علاقہ بنتا ہے نا اللہ اتنے 7 علاقے اس کو دے گا، اس آخری بندے کو اتنی جنت اس آخری کو دی جائے گی کہ جتنی روئے زمین ہے اس کو آسمان سے ملا دیا جائے، اور جتنا یہ بنے گا علاقہ اتنا 7 علاقے ایسے بنائے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس آخری بندے کو اتنی جنت دے گا۔ اب دیکھو جنت کتنی وسیع ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ متقین کی جنت قریب کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے نا تو بڑی دور کی جنت بھی انہیں سامنے نظر آئے گی۔ اب کیوں؟ اس لیے تاکہ ایمان والوں کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا رہے۔ حضور تو ہوں گے بہت بلند درجے میں میرے آقا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو گناہگار تو ہوں گے بہت دور۔ اب ان کے لیے دیدار مصطفیٰ کتنا مشکل ہوگا۔ اب دیکھیے ایک بندہ یہاں رہ رہا ہو اور دوسرا بندہ آزاد کشمیر میں رہ رہا ہو تو یہاں کا بندہ آزاد کشمیر والے کو کیسے دیکھے گا؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کو اس طرح قریب کر دے گا جس طرح آپ دور بین سے کسی دور کے بندے کو دیکھیں تو آپ کے منہ کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ جنت اس طرح کر دے گا، آپ بے شک 1000 میل بھی دور جنت میں ہوں گے نا لیکن آقا کا دیدار وہاں سے بھی آپ کو نصیب ہوتا رہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ جنت متقین کے قریب کر دے گا، دور نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا هَذَا مَا تُوعَدُونَ، ایمان والو یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اہل جنت کو یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر مجھے مان جاؤ، اگر میرے ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، میرے احکامات کے خلاف نہ چلو، میرے محبوب کی محبت میں رہو اور سنن پر عمل کرو تو میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جن کا تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا، تمہارے وہم و گمان میں بھی جو نہیں آئیں گی وہ نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ تو پھر اللہ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائے گا ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ لکل اواب
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اواب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، جو ہر وقت تسبیح کرنے والا، استغفار کرنے والا، جب کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو مجلس سے اٹھتا ہے تو پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا اللہ و استغفرک و اتوب الیک، یہ پڑھتا ہے تو کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس مجلس میں اس بندے سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ اس کلام کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اواب کا ایک معنی یہ ہے کہ جو مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھے، ایک معنی یہ ہے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتا رہے، اور ایک معنی یہ ہے جو اپنے گناہوں پر ہر وقت استغفار کرتا رہے، ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ مالک میں نہیں جانتا مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، یہ تو جانتا ہے، میں تو صرف تیری بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتا ہوں، جانے انجانے میں جو ہو جائے وہ تو معاف کر دے۔ استغفار کرتا رہے، اس اواب اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ اور حفیظ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا رہے۔ اور دین کی حفاظت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ شریف کا ورد کثرت سے کرے، تاکہ جو اگر زبان سے کوئی خدا نخواستہ کفریہ جملہ نکل بھی جائے تو اس کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ وہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے رکھے، تاکہ اگر کوئی جملہ نکلتا ہے تو اس کلمہ طیبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں کی فہرست میں رکھے، میں مسلمانوں سے خارج نہ ہو جاؤں۔ تو حفیظ اس کو کہتے ہیں جو اپنی دین کی حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت ایسے متقین کے قریب کر دی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے